مشرف صاحب نے خود اپنے آپ کو آئینی تحفظ دے دیا. وہ شک تھی آئین کی 270 ٹرپل اے. اب یہ بھی ایک عجیب عجیب چیزیں ہوتی ہیں. آپ لوگ اگر آئین کو مقدس سمجھتے ہیں تو جو بڑے نامی گرامی وکیل ہیں وہ شاید ان کے دلوں میں اتنی محبت نہ ہو کیونکہ ان کی جیبوں میں فیسیں جاتی ہیں. یہ بنیادی چیزیں ہیں مگر وہ جس طرح سے آ کے بحث کرتے ہیں. اور آپ ذرا دیکھ لیجئے اٹھا کے فیصلے جو ہیں اس میں کون ان کے لیے اپیئر ہوتا تھا ان لوگوں کے لیے. یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے کہ بڑے بڑے ججز بیٹھیں اور اس پہ فیصلہ کریں. اگر فیصلہ غلط ہے وہ غلط رہے گا، چاہے سب کے 7 جج فیصلہ کر لیں، اکثریت کر لے، ایک کی مائنورٹی اگر وہ صحیح ہے تو وہ صحیح ہے. یہ جو آج کل ہو گیا ہے کہ جی اس کو نمبرز گیم کہیں، اس سے جھوٹ سچ میں تبدیل نہیں ہو سکتا اور اس کے برعکس بھی نہیں ہو سکتا ہے. یہ آج بھی آج کے دن اگر پوچھا جائے اور آپ اس پہ اگر ریفرینڈم کرانا چاہیں، اگر ایسا ہو سکے جو کہے کہ جی محمد منیر صاحب کا ججمنٹ جو تھا وہ صحیح تھا یا نہیں، تو میرے خیال میں یہ جینیون ریفرینڈم میں شاید ہی کوئی کہے کہ وہ صحیح تھا. اور ایسے بہت سارے فیصلے ہیں، میں نہیں کہنا چاہتا ہوں مگر یہ تاریخ کا ہمارا حصہ ہے. اگر آپ کو تاریخ دہرانا نہیں ہے تو تاریخ سے سیکھیے، اور اگر تاریخ سے اگر آپ سیکھیں گے نہیں تو تاریخ دہرائے گی. اور پاکستان میں ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا ہے اور دہراتی چلی گئی ہے. تاریخ پکار رہی ہے، سیکھو 1954، سیکھو 1958، سیکھو 1977، سیکھو 1988، سیکھو 1990، 58 2Bs والی بات شروع کی، سیکھو 1993 سے، سیکھو 1996 سے، 2 دفعہ سیکھو 1999 سے. تاریخ کتنی دفعہ میں سکھائے گی؟ 7 سبق تو دے چکی ہے. اب ہم خود سیکھیں. ہم اس وقت سیکھیں گے جب یہ جو کتاب ہے، یہ جو آپ کی کتاب ہے، یہ ججز کی کتاب نہیں ہے، نہ یہ کوئی ممبر نیشنل اسمبلی کی. جی یقیناً ہماری بھی ہے اور ہم پہ تو زیادہ اس کا بوجھ ہے کیونکہ آپ نے یہ حلف نہیں اٹھایا کہ اس کی ہم حفاظت کریں گے. میں نے یہ حلف اٹھایا ہوا ہے کہ میں اس کی دفاع اور حفاظت کروں گا. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے پابند نہیں ہیں، کیونکہ اس کی آرٹیکل اس کی شک 5 کہتی کہ ہر شہری اس کا پابند ہے. نہ صرف ہر شہری پاکستانی بلکہ ہر غیر ملکی جو پاکستان میں موجود ہے اس پہ بھی یہ حاوی ہے یہ کتاب. اگر وہ نہیں مانتا ہے پھر اس کو پاکستان آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اہم چیز ہے. ہم نے دیکھا کہ جب ہم نفرتوں کے بیج بوتے ہیں اور پھر کیا پاتے ہیں. اب جو گزر گیا تو گزر گیا، مگر میں ہمیشہ فیوچر کی طرف دیکھتا ہوں اور فیوچر کی طرف ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ آئین کا ہاتھ کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ ایسا تحفہ ہے جو دوبارہ آپ کو نہیں ملے گا. اس پہ بڑے وار کیے گئے مگر یہ اچھا لفظ کیا ہوگا ڈھیٹ کا ریزیلینٹ میں سوچ رہا تھا مگر اردو میں کیا لفظ ہوگا بہتر. مضبوط یا جس پہ بڑے وار کیے جائیں اور پھر بھی کھڑا ہو جائے. اس کا بڑا حوصلہ ہے ان کا. تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم قوم کی حیثیت سے بھی حوصلہ دکھائیں، اور آئین نے تو بڑا حوصلہ دکھایا ہے. وہ آج بھی کھڑا ہوا ہے 50 سال بعد. کتنے اس پہ وار ہوئے